بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ فتح کی سب سے آخری آیت ہے جو شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سے. قرآن کریم میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صراحت کے ساتھ صرف 4 مقامات میں آیا ہے. ان میں سے یہ چوتھا مقام ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے بعد آپ کی جو جماعت تھی، حضرات صحابہ کرام کی جو ٹیم تھی آپ کی، اس کی اللہ نے تعریف فرمائی. والذین معه اشداء علی الکفار، مختلف اوصاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی مخلوق اور اللہ کے بندوں میں وہ عظیم جماعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے درمیان میں ایک واسطہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ امت کو دینا چاہا وہ صحابہ کے واسطے سے ہمیں دیا. اگر اس واسطے کا احترام ہم کریں گے، اگر اس واسطے کو ایک معتبر واسطہ ہم سمجھیں گے جیسا کہ سمجھنا چاہیے، تو پھر ہمارا پورا دین صحیح سالم رہے گا. اگر ہم اس واسطے کو مجروح کر دیں گے، اس واسطے کو غیر معتبر سمجھیں گے، صحابہ کی مقدس جماعت کو ان کی شان میں گستاخی کریں گے یا ان کو قابل اعتراض سمجھیں گے، تو پھر پوری دین کی عمارت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ امت کو دین صحابہ کے واسطے سے ملا ہے. اسی لیے مسند احمد میں ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے دلوں کو ٹٹولا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کا جو دل پایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنے علوم کو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے قلوب باقی لوگوں کے تھے، ان میں جو صحابہ کی جماعت تھی ان کے قلوب اس قابل سمجھے گئے کہ وہ حضور کے علوم کو اپنے دلوں میں سما سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو صحابہ کی جماعت بہت مقدس جماعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی بہت تعریف فرمائی اور اس کے سلسلے میں ادنا سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں فرمایا. فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے صحیح راستے کو پالو گے. صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحابہ تمہیں راستہ دکھلانے والے ہیں. اور صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولنے سے سخت منع کیا گیا. ہم لوگ ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ اللہ فی اصحابی
فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان سے محبت مجھ سے محبت کی علامت ہے، ان سے کینہ رکھنا، ان سے بغض اور عناد رکھنا مجھ سے عناد اور دشمنی کی علامت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت و مقدس جماعت ہے۔ آج ایک بڑا طبقہ دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ان کی اچھی رائے نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلفائے راشدین میں سے خلیفہ پنجم تصور کیا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور انہوں نے بھی حکومت کو، سلطنت کو سنبھالا، اور حضرت امیر معاویہ انہوں نے بھی حکومت و سلطنت کو سنبھالا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم سنتے ہیں، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں؟ تو ابن تیمیہ نے بہت ہی بڑی کام کی بات بتائی، فرمایا کہ الغبار الذي دخل في فرس معاویہ خیر منك من عمر بن عبدالعزیز كذا مرة، فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار ہے، جو دھول ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسی بابرکت شخصیت سے وہ غبار، وہ دھول کئی درجہ بہتر ہے۔ یعنی صحابی کا مقام ہی کچھ اور ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی، دنیا کا سب سے بڑا ولی کوئی بھی ہو، لیکن وہ صحابہ کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی مقدس جماعت کو اور ان کے تقدس کو، ان کے علو مرتبت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بالمشافہہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو سیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پر وحی اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے چلتے پھرتے دیکھا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کا مشاہدہ کیا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر ساتھ دیا جس موقع پر آپ تنہے تنہا تھے، کوئی جماعت نہیں تھی آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان والے آپ سے جدا ہو گئے، آپ کے رشتہ دار آپ سے کٹ گئے، لیکن صحابہ کی مقدس جماعت وہ تھی جو دین کی بنیاد پر آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ صحابہ کی انہی اوصاف کو ان آیات میں بیان کیا گیا، فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، صحابہ کی جو جماعت آپ کے ساتھ ہے ان کی ایک شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور اپنے اپنوں کے ساتھ نرم ہیں، رحماء بینہم، اپنے اپنوں کے درمیان ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دوستی دین کی بنیاد پر ہے، ان کی دشمنی دین کی بنیاد پر ہے۔ کسی سے ان کی دشمنی ہے تو دین کی بنیاد پر ہے، کسی سے ان کا تعلق ہے تو دین کی بنیاد پر ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اگر جہاد کا موقع ہو، میرے مقابل میں کفار آ جائیں، کفار میں میرے باپ ہوں، ان کا مجھ سے مقابلہ ہو جائے تو میں ان کی گردن مارتے ہوئے بھی گردن نہیں کروں گا۔ یہ حضرات صحابہ کا ایمان تھا، اور دین پر ایسا تسلم اور دین پر ایسے مضبوط طریقے سے وہ لوگ قائم تھے کہ اللہ کے دین کے خلاف کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پر وہ سخت تھے، رحماء بینہم، اپنے درمیان میں وہ رحم کرنے والے تھے۔ ان کے بہت سارے رشتہ دار کفار ان کے مقابلے میں جنگ میں آتے تھے، ان کے بہت سارے دشمن جن سے یا ان کے ایسے لوگ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان سے ایمان والا ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے، کفر کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھتے تھے، ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا، اللہ کے لیے کسی کو دے گا اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک جائے گا، اس کا ایمان کمال درجے کا ایمان ہے۔ اسی ایمان کے کمال کی وجہ سے مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہو جائے تو تم راہ راست کے پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو پہلا وصف یہ بیان کیا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا آگے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہوئے ان لوگوں کو ہمیشہ تم دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ہمیشہ وہ صحابہ کی جماعت عبادت گزار جماعت تھی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے میں سجدوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں ان کی نشانی لکھی گئی کہ ان کے چہرے میں سجدوں کی علامتیں ہوں گی۔ سجدے کی علامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیشانی میں کالی نشانی ہوتی تھی، یہ نہیں ہے۔ کسی کے پیشانی پر سجدے کی وجہ سے گٹے پڑ گئے ہوں تو اس کے ساتھ یہ حسن عقیدت تو رکھ سکتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے نمازی آدمی ہے، لیکن کسی کی پیشانی میں اگر یہ اثر نہ ہو تو اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ نشانی معیار نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ان کے چہرے سے اس کے اثرات کا ظاہر ہونا یہ الگ چیز ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، دن میں اس کا چہرہ نور سے چمکے گا۔ اس نور کو جاننے کے لیے بھی ہمارے آنکھ میں وہ نور ہونا چاہیے۔ ولی میں شناست، کسی اللہ والے کو یہ اللہ والے ہیں، ان کا یہ مقام ہے، اسے پہچاننے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ولایت یا اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہونا چاہیے۔ کسی کے چہرے میں نور ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے آنکھوں میں وہ دیکھنے کی تاثیر ہونے چاہیے، ہماری آنکھیں اس قابل ہونی چاہیے۔ تو یہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال بیان کی گئی تورات میں۔ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، فرمایا انجیل میں ان کی مثال یہ بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ ابتداءً بہت کم تعداد میں تھے۔ جس طریقے سے کھیت میں بوئے گئے دانے شروع میں 1 پتی 2 پتی اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بالیاں اگتی ہیں، دیکھتے ہی ایک لہلہاتی کھیت تیار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے مقدس جماعت ابتداءً شروع میں 1-2 تھے، مردوں میں صرف حضرت ابو بکر تھے، بچوں میں صرف حضرت علی تھے، مستورات میں حضرت خدیجہ تھی، بس 1-2-3 افراد کی جماعت تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام انہوں نے اس وقت بھی آپ کا تعاون فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ ہی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ جب آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت موجود تھی تو آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ رہے ہوں گے جو اپنے گھروں میں مستورات بچے سب رہے ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کی یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، ان کو دیکھ کر کے کفار جلتے تھے، ان کی کثرت اس لیے تھی کہ ان کفار کو غصہ آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے سے یہ مطلب یہ نکالا کہ صحابہ کے سلسلے میں بغض اور عناد یہ کفر کی علامت ہے۔ بغض رکھنے والے کو کافر تو نہیں کہا، بس قرآن سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر جلنے والا یہ کافر ہونے کی اس کی علامت ہے۔ وہ کافر تو نہیں ہے لیکن کافروں جیسا کام کرنے والا ہے۔
اس لیے صحابہ کی مقدس جماعت کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے کام کروائے جو ہمارے سبق کے لیے تھے، لیکن انہوں نے ان سے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائے وہ اپنی زندگی میں معاف کر کے ان کے ساتھ معافی تلافی ہو گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں. صحابہ کی وہ جماعت ہے. اسی لیے فرمایا گیا صحابۃ کلہم عدول، صحابۃ کلہم عدول، صحابہ کی پوری جماعت قابل اعتبار ہے، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اسماء الرجال میں نے اس سے بھی پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے لوگ حدیث کو اللہ کے نبی کے بعد سے ہم تک نقل کرنے والے ہیں ان کی ہسٹری تیار کی گئی ہے، لیکن جہاں جا کر کے کوئی صحابی آ جاتے ہیں محدثین خاموش ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کا ان کا صحابی ہو جانا ہی کافی ہے، ان کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ان کی پاکیزہ ہسٹری ہے، بس وہ صحابی ہے، بس یہی چیز کافی ہے. ہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کچھ چوک ہوئی، ان کے آپس میں کچھ اختلافات تھے، لیکن یہ اجتہادی اختلاف تھے. آپس میں جو ان کے درمیان میں چھوٹی موٹی جو شکر رنجیاں تھیں، جو دوریاں تھیں، وہ دین کی بنیاد پر تھی اور اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اور اللہ ان سے اس کے ساتھ ہی ان سے راضی تھا. اسی لیے صحابہ کے آپسی اختلاف کو مشاجرات کہا جاتا ہے. مشاجرات کے معنی ہے درختوں کی ٹہنیاں جیسے ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوتی ہیں، اس طریقے سے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ان کی بنیاد یہ ہے. جس طریقے سے ایک درخت کی ڈالیاں آپس میں ہوائیں چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جڑے ہوئے ایک ہی جڑ سے ہیں، اسی طریقے سے ان کی اصل ایک ہے، ان کا اختلاف دیکھنے میں بظاہر نظر آتا ہے. اسی لیے ان کے اختلاف کو مشاجرہ صحابی کہا گیا. تو ہمیں جیسے ہی صحابی کا کوئی بھی مسئلہ ہے خاموش رہ جانا چاہیے، زبان بند کر لینی چاہیے اور ان کو اپنے سروں پر رکھنا چاہیے. صحابہ کی جماعت مقدس جماعت ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ابرہم قلوبا، ان کے دل کے اعتبار سے وہ بہت نیک تھے. اعمقہم علما، علم کے اعتبار سے وہ گہرے تھے. اقلہم تکلفا، تکلف ان کے اندر نہیں تھا، بہت کم تکلف ان کے اندر پایا جاتا تھا. ہٹو بچوں کی بات نہیں تھی، ان کا اپنا وہ اسٹیٹس دیکھنے والے نہیں تھے. وہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کچھ اسٹیٹس دیکھتا ہے، لوگوں کے درمیان میں اپنی عزت چاہتا ہے، ایسے بالکل نہیں تھے. وہ بالکل بے تکلف رہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. اقلہم تکلفا اقوامہم عدلا، وہ ان کی معتدل تھے. اقوامہم حالا، فرمایا گیا کہ ان کی حالت کے اعتبار سے وہ اعتدال پر تھے. ان کے ہاں زیادہ اونچائی بھی نہیں تھی، نیچائی بھی نہیں تھی، وہ ایک اعتدال کے ساتھ رہنے والی انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فدائیت تھی. آپ کی ذات پر بھی وہ ٹوٹتے تھے، آپ کی بات پر بھی وہ فنا ہو جاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایک موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً غزوہ احد کا موقع تھا، تو دشمنوں کی طرف سے تیر برسائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنا کر کے تیر پھینکا گیا. تو ایک صحابی ایسے ہی اپنا سینہ تان کر کے اپنا سینہ مقابلے میں کھڑے گئے کہ مارو مجھے، میرے سینے پر، میں ان تیروں کو اپنے سینے پر لے سکتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے نہیں دوں گا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے کسی طریقے سے پکڑ لیا اور سولی پر چڑھانے کا موقع آیا تو لوگوں نے آخری خواہش ان کی پوچھتے ہیں ان سے لوگوں نے کہا کہ خبیب یہ بتاؤ کہ اب تمہیں یہاں سے، کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہیں یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو، یہاں تمہارے مقابلے میں تمہاری جگہ محمد کو سزا دے دی جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اس لیے کہ ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر آئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں
ہلکا سا کانٹا بھی چھپے یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، آپ کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کے مقابلے میں مجھے پھانسی دے دی جائے مجھے منظور ہے۔ یہ فنائیت تھی حضرات صحابہ کی۔ آپ کا گزر کسی مقام سے ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی 2 منزلہ عمارت ہے، آپ پوچھتے ہیں کس کا مکان ہے، بتلایا جاتا ہے کہ فلاں کا۔ اس کے بعد آپ کی مجلس میں وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے زبان کھول کر کے کیا بھائی تم نے 2 منزلہ عمارت بنا لی، کچھ نہیں فرمایا، بس آپ نے صرف اعراض فرمایا۔ یہ آپ کی ذات سے بڑھ کر صرف اشارہ ہے، ذات آپ کی بات سے بڑھ کر اشارہ، آپ نے بولا نہیں، آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کی ناراضگی سے آپ کے اشارے سے سمجھ جاتے تھے۔ صحابہ سے ان لوگوں نے پوچھا، حاضرین سے پوچھا، اس صحابی نے کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ بتلایا گیا ایسی کوئی بات تو آپ کے آنے سے پہلے نہیں ہوئی، ہاں اتنا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی گلی کو سے گزرنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مکان کو دیکھ کر کے پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، بتلایا گیا کہ وہ تمہارا ہے، ہو سکتا ہے یہ ناراضگی کا سبب ہو۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے اس 2 منزلہ عمارت کو زمین بوس کر دیا، اسے مار کے ڈھا کر ختم کر دیا۔ ہماری طرح وہ تعویلیں کرنے والے نہیں تھے کہ حضرت یہ تو ضرورت کی خاطر بنایا گیا، کوئی مہمان آ جائے ہم نیچے رہیں گے، کوئی مہمان آ گیا اس کے رہے، کیا مہمان کے لیے کمرہ بنانا شریعت میں جائز نہیں ہے؟ کیا شریعت میں اتنی تنگی ہے؟ ہم طرح طرح کی تعویلیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقدس صحابہ کی جماعت دی گئی وہ ایسی مقدس تھی کہ بس صرف اشارہ آپ کی ناراضگی محسوس ہوئی، آپ نے اپنی پوری چیز کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت ہے، اس کی ہمارے دلوں میں قدر ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں کوئی بھی فرقہ کسی بھی فرقے کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے، صحابہ معیار حق ہے کہا جاتا ہے۔ اس وجہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کوئی بھی فرقہ آپ اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ وہ صحابہ کے سلسلے میں کیا گمان رکھتا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں اس کی رائے اچھی ہے تو وہ صحیح ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں تو وہ باطل فرقہ ہے، آپ اسی وقت فیصلہ کر لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقدس جماعت ہے۔ جیسے ہی اس مقدس جماعت کو ہمارے درمیان میں ہٹا دیا جائے گا تو پھر پورے دین کا کباڑہ ہو جائے گا، دین ہمارے تک پورا دین مجروح ہو جائے گا، پورے دین کی عمارت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ انہی کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اس آیت کا اور ان جیسی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ہیں ان سب کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آپ کی شان میں صحابہ کرام کی شان میں بہت ساری باتیں بتلائی گئیں، ان سب کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت پیدا ہو، ہم اپنے بچوں کی دلوں میں صحابہ کی عظمت کو بیان کریں۔ ابھی 2-4 دن پہلے حضرت مفتی طاہر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ افریقہ کے کسی ملک میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دعوت برکاتہم کے حوالے سے فرمایا کہ افریقہ کے کسی ملک میں کسی نے کسی پروگرام میں کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، مسلمان بچے کو، کہ تم کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ اس نے پوچھا کہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہے، بس میں نے سنا کہ ایک مقدس انسان ہوتا ہے۔ وہ لوگ پہنچے اس بچے کے گھر کو، یہ بچہ اس طریقے سے بول رہا تھا کہ میں صحابی بنوں گا، کیا چیز ہے اصل؟ تو پھر اس گھر والوں نے سمجھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی، اسلام ہی کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو اپنے بچوں کے درمیان میں بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے کے دل میں یہ عقیدت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی صحابی بن جاؤں۔ تو ہم اپنے بچوں کے دل میں بھی صحابہ کی عظمت کو بٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی صحیح قدردانی کرنے کی اور ان سے متعلق اچھے رائے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔